الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو بحر محیط نے روایت کیا ہے، آپ کے سامنے تلاوت کیا. فرمایا اللہ رب العزت نے: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تم جب مرو تو اس طرح مرو کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، تب مرو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا تقوی یہ ہے ان یطاع فلا یعصی، کہ اوامر کا بجا لایا جائے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے ان کو بجا لایا جائے، نافرمانی نہ کی جائے. وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اور اللہ کو، اللہ کے رسول کو ہر وقت یاد کیا جائے، بھولا نہ جائے. اور آگے فرمایا وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ، اور ہر وقت شکر بجا لایا جائے ہر حال میں. اللہ والے یوں کہتے ہیں: الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. ہر حالت میں اللہ کا شکر ہے، جس حالت میں وہ خوش ہے ہم راضی ہیں. یہ اونچا مقام ہے. تو تین چیزیں فرمائیں حدیث میں. ایک تو اطاعت کی جائے، اللہ رسول کے کہا مانا جائے، اوامر کو بجا لایا جائے، نواہی سے بچا جائے. دوسری بات کہ ہر وقت یاد رکھا جائے، اللہ رسول کو کبھی بھولا نہ جائے. اور تیسری چیز، ہر نعمت پر ہر وقت شکر بجا لایا جائے، ناشکری نہ کی جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. کیا مطلب؟ ڈرنے کا حق یعنی جس طرح شریعت نے بتایا ہے ڈرنا، اس طریقے سے ڈرا جائے. ڈرنا تو درندے سے بھی ڈرا جاتا ہے اور اللہ سے بھی ڈرنے کا حکم ہے. دونوں کے ڈرنے سے فرق ہے. درندے سے اس لیے ڈرا جاتا ہے کہ وہ چیر پھاڑ دیتا ہے. اللہ سے جو ڈرا جائے اس کو کہا ہے خشیت الہی. اللہ رسول کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے ڈرا جائے. جیسے کہ بندہ اپنے سے بڑے کے سامنے جاتا ہے تو تھوڑا جھجک محسوس کرتا ہے. اب اس لیے نہیں کہ وہ بڑا درندہ ہے، نہیں، اس کے ادب اور تعظیم میں اس کے سامنے وہ جھجک محسوس کرتا ہے. تو خشیت الہی ہے، اللہ رسول سے ڈرنا وہ خشیت ہے.
ان کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ڈرنا ہے، اور اگر میں نے ان کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ ناراض ہو جائے گا، جہنم میں ڈال دے گا، جہنم سے ڈرنا ہے حق تقاتہ۔ جس طرح اللہ رسول نے ڈرنے کا طریقہ سکھایا ہے اس طرح ڈرنے کا نام حق تقاتہ ہے۔ کیا طریقہ سکھایا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے تقوی کی کہ کفر اور شرک اور بدعت نہیں کرنی، یہ ڈرنا ہے۔ اب ایک بندہ ہے نا کہتا ہے میں ڈرتا ہوں اللہ رسول سے، ڈرتا ہوں اللہ رسول سے، اور ساری نافرمانیاں بھی کرتا جا رہا ہے، یہ ڈرنا نہیں ہے۔ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ پہلا اس کا کہ کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، شرک بڑا ہو چھوٹا ہو، شرک جلی شرک خفی۔ شرک جلی سے تو ہر حال میں ہی بچنا ہے، یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک نہیں بنانا۔ اللہ ہمارا معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، یہ اس کی ذات میں وحدانیت کو ماننا ہے، اور اس کی صفات میں جیسے اللہ رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ کی ان صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کسی سے دعاؤں کی درخواست کرنا یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری پوری زندگی میں ایک چیز میری خوشی کا ہر روز سبب بنتی رہی، اور ایک چیز میری پوری زندگی کا ہر روز ندامت کا سبب بنتی رہی۔ جب میں نے صلح حدیبیہ کے وقت اصرار کیا تھا کہ حضرت ہم حق پر ہیں، یہ کیوں نہیں ہمیں عمرہ کرنے دیتے، ہم کر کے جائیں گے، آپ نے فرمایا صبر صبر عمر صبر۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے یوں آگے سے اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، مطلب وہ ان کا اصرار بھی ایک ایمانی جذبے کے لحاظ سے ہی تھا، لیکن نبی کے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ آگے زیادہ اصرار نہ کیا جاتا۔ کہتا میں نے پوری زندگی میں اس نیت کے نفل بھی پڑھے، عمرے کیے، صدقات خیرات کی، کہ یہ کہیں میری بے ادبی جو ہے مجھ سے کہیں پوچھ نہ ہو جائے کہ میں نے آگے اصرار کیا تھا۔ اس غلطی کا احساس مجھے پوری زندگی رہا۔ آپ نے کئی دفعہ مجھے تسلی بھی دی، عمر کوئی بات نہیں، آپ ایمانی لحاظ سے بات کر رہے تھے۔ اور ایک وہ چیز ہے کہ جو ہمیشہ میرے خوشی کا سبب بنتی رہی، میں نے درخواست کی، رجب کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ حضور میرا ارادہ ہے عمرے پر جانے کا۔ آپ نے فرمایا عمر ٹھیک ہے عمرے پر جاؤ، لیکن آگے جو جملہ فرمایا لا تنسانا بدعائک یا عمر، اے عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھول جانا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ مطلب حکم دیا کہ مجھے دعاؤں میں نہ بھول جانا، تو یہ بات مجھے میرے لیے خوشی کا سبب بنی، اور پوری زندگی میں اس پر سوچتا رہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے یوں کہا ہے۔ تو بہت جامع معنی گفتگو ہے کہ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ کسی بزرگ سے، نیک بندے سے، ہر کسی سے دعاؤں کی درخواست میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے دعاؤں کی درخواست اچھی چیز ہے، اس سے عاجزی کا بھی اظہار ہوتا ہے، عاجزی کا بھی کہ میں گنہگار ہوں، کمزور ہوں، اور دعا کی قبولیت کی بات تو بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں تو اس کا حل یہ ہے کہ دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کی خیر کی دعائیں کریں، تو وہ بھی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے جب دعائیں خیر کریں گے تو یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہ کیسا ہوگا کہ لوگ ہماری غیر موجودگی میں لوگ ہمارے لیے دعائیں خیر کریں، یہ کیسا ہوگا؟ ایسا کردار پیش کرنا پڑے گا، ایسے کارنامے پیش کرنے پڑیں گے، ایسی خدمات کرنی پڑیں گی کہ وہ دکھے انسان جب آپ موجود نہ بھی ہوں تو آپ کی کسی چیز کو دیکھ کے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، ز تسبیح سجادہ و دلق نیست۔ طریقت معرفت الہی یہ حاصل ہی خدمت خلق سے ہوتی ہے کہ کسی مظلوم کے دل کو جیت لینا، کسی دکھے انسان کا سہارا بن جانا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور دعاؤں کی درخواست کی ضرورت نہیں، وہ آپ کی غیر موجودگی میں دعائیں ہوتی رہیں گی اور یہ قبول ہوتی ہے۔ حق تقاتہ ہی سب سے پہلی چیز ہے کفر نہیں کرنا،
شرک نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنی۔ اسلام مکمل ہے۔ اسلام اس دین کا نام ہے کہ جس میں کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی بات کہی ہے، دینکم، کہ مذہب کے لحاظ سے جو چیزیں، عبادات کے لحاظ سے جو چیزیں ہم نے نبی کو عطا کرنی تھی کر دی ہیں، تکمیل دین ہو چکا ہے۔ اور اس میں ایک ایک چیز کو تشریح کے ساتھ فرمایا ہے، یوں ظہر کی رکعتیں، یوں عصر کی، یوں مغرب کی۔ کسی بندے کی طبیعت اچھی ہو تو وہ کہے چلو ایک فرض نماز میں اپنی طرف سے اضافہ بھی کر دیتا ہوں، نہیں کر سکتا، نفل جتنے مرضی پڑھے۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ رہی بات دنیاوی امور کے لحاظ سے تو سبحان اللہ، شریعت نے اصول بیان کیے۔ آپ کاروبار کر سکتے ہیں جائز چیزوں کا، لہذا شریعت نے جو چیزیں ناجائز قرار دی ہیں ان کا کاروبار نہیں کر سکتے، شراب کا نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، جائز چیزوں کا کاروبار کر سکتے ہیں، اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، قسمیں نہیں کھانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ اصول بیان کر دیے۔ کاروبار جائز ہے، جو بھی نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی اگر شریعت نے ان کو حرام نہیں قرار دیا آپ کاروبار کر سکتے ہیں، اور اصول بیان کر دیے جو ہم تفصیل کے ساتھ تجارت کے موضوع میں بیان کر چکے ہیں۔ حق تقاتہ، کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، اور بدعت، بدعت کہتے ہیں کہ ایک نیکی سمجھ کے دین میں اضافہ کرنا اپنی طرف سے، ناراضگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اعوذ باللہ، اللہ کے رسول کو ایک چیز پتہ نہیں تھی نیکی کی، اور ہم بڑے آ گئے ہیں جو سمجھی ہے نیکی تو اس میں اضافہ کر دیا۔ فرمایا جو بدعت کرتا ہے وہ دین کی عمارت کو گراتا ہے، اور جو بدعت کے ساتھ، بدعتی کے ساتھ حسن سلوک رکھتا ہے تو وہ بھی اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس کا شریک ہوتا ہے، نہ سخت گناہ ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ حق تقاتہ، اوامر کو، معروفات کو پابندی سے بجا لانا، جو شریعت نے کام کرنے کے فرمائے ہیں وہ بجا لانے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنا ہے۔ یہ دوسرا تقویٰ ہے، یہ اللہ اور رسول کا خوف ہے، ڈر ہے کہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے اور مجھے ہر حال میں رکنا ہے، خلوت ہو جلوت ہو، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، شرمندگی کوئی لوگ کریں یا نہ کریں، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس لیے گناہ نہیں کرنے۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے کہ اوامر کو بجا لانا، جو کام شریعت نے کرنے کے کہے ہیں ان کو بجا لانا ہے۔ جیسے جیسے بندے پر نماز فرض ہو گئی بجا لانا ہے، اب صاحب نصاب ہو گیا زکوٰۃ فرض ہوئی بجا لانا ہے، بالغ ہو گیا مسلمان عاقل بالغ، روزے فرض ہو گئے روزے رکھنے ہیں، صاحب استطاعت ہو گیا ہے حج فرض ہے، اور جو شریعت کے حکم اس کے ذمہ، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ تو ہمارے جیسے بندوں تک یہ بات ہے۔ تیسرا درجہ اور اونچے لوگوں کا ہے، وہ تقویٰ یہ ہے کہ کبھی دل سے اللہ اور اللہ کا رسول نکلا ہی نہیں، ہر وقت اللہ رسول کی یاد ہے۔ یہ اونچے لوگوں کی بات ہے جو ولایت سے بھی اونچے درجے میں ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام ہے جس کو سلطان العارفین فرماتے ہیں نا، چتے لا بدستاری بیادارت غمداری، مسلمان کو خطاب کر کے اس کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ مسلمان کہتا ہے نا میں بڑا کمزور، ایمان والا کمزور نہیں ہوتا، جس کے پاس اللہ رسول ہو وہ کمزور ہوتا ہے، وہ غریب ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے اپنے معیار کو یوں سمجھا ہے کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو ہم فضول ہیں، پیسہ ہے تو ہم اچھے ہیں، نہیں، آپ کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے تو آپ قیمتی ہیں، اور اگر اس میں کمزوری ہے تو کمزور ہیں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں نا، جو تیغلا بدستاری بیادارت غمداری، مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ جب تیرے پاس لا الہ الا اللہ کی تلوار ہے پھر تجھے ڈر کس چیز کا ہے؟ جو تیغلا بدستاری بیادارت غمداری، مجو از غیر حق یاری، اس راستے میں آنے کے لیے اللہ رسول کے علاوہ کسی سے یاری نہ لگانا۔ پھر لا فتاح الا ہو، پھر دیکھ ہر دروازہ رحمت کا کیسے کھلتا ہے۔ تو بات یہ ہے حق تقاتہ، شرک کفر نہیں کرنا۔ نمبر 2 اوامر کو بجا لانا، نواہی سے بچنا۔ نمبر 3
یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے۔ تقوی کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے، معرفت کی کوئی منزل ایسی نہیں ہے کہ یہ انسان حاصل نہ کر سکتا ہو، یہ مومن حاصل نہ کر سکتا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم بننا چاہے تو نہ بن سکتا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ کوئی اور دنیاوی چیز چاہتا ہو تو نہ بن سکتا ہو، یہ ممکن ہے۔ لیکن اس راستے میں تو اختیار دیا گیا ہے نا کہ فاستبقوا الخیرات، آپ آگے بڑھے، میدان خالی ہے۔ اس راستے میں آنے کے لیے تو ذرۃ من یعمل مثقال ذرۃ، ذرہ بھی کیا تم نے نیکی تو ہم قدردان ہوں گے۔ اس راستے میں آگے بڑھنے میں کوئی پابندی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ہم الدنیا، جس کی فکر صرف دنیا کی فکر ہے، وہ ٹھیک ہو جائے، یہ یوں ہو جائے، یہ یوں ہو جائے، دنیا کچھ ہو جائے گی پتہ نہیں ہوگی، آخرت تو تباہ ہو گئی۔ جس مسلمان کی فکر ہی یہی ہے۔ ومن ہم الآخرہ، اور جس کی فکر یہ ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میری آخرت درست ہو جائے۔ آخرت کا نظام بڑا مشکل ہے، یوں ہے، فرمایا کہ ہم اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت کی بھی درست کر دیتے ہیں، اس کی فکر ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا، حدیث کا آخری لفظ ترمذی کی روایت، أَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ہم اس کے پاس ایسے بھیجیں گے وہ ناک رگڑ کر اس کو سلامی کرے گی، کیونکہ اس نے ہمیں راضی کرنے کی کوشش کی نا۔ تو مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ خود سبب بنا دیتا ہے، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے خود سبب بنا دیتا ہے رزق کا دروازہ۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو بتا رہا ہوں تیسری چیز کہ بس اللہ رسول آباد ہے، یہ اونچا درجہ ہے لیکن حاصل ہو سکتا ہے، نومیدی نہیں ہے اس راستے میں۔ اس راستے میں قوم کی بھی کوالٹی نہیں ہے، زبان کی بھی نہیں ہے، رنگ نسل وغیرہ کی نہیں ہے، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں کالے گورے کا فرق مٹانے آیا تھا، مٹا چکا ہوں۔ عرب عجم کا فرق مٹانے آیا تھا، مٹا چکا ہوں۔ زمانے جاہلیت کی رسوموں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے آیا تھا، روند چکا ہوں۔ میں نہیں کہتا کہ عرب کو عجم پر فضیلت ہے، گورے کو کالے پر فضیلت ہے، میں نہیں کہتا۔ فضیلت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو نیک زیادہ ہے اللہ کے ہاں وہ مبارک ہے۔ ابو لہب آپ کا چچا ہے، اور حسن میں مکہ میں اس کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا، اس لیے تو ابو لہب کہا، اس کا رنگ شعلے مارتا تھا حسن کے۔ چچا ہے آپ کا، خاندان عبد المطلب کا بیٹا ہے، لیکن ایمان نہیں لایا، خاندان نبوت گم شد، خاندان نبوت سے نکال دیا گیا۔ بلال آیا حبشہ سے، سلمان آیا فارس سے، صہیب آیا روم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے صحابہ بلال کو پردیسی نہ سمجھنا، سلمان اور صہیب کو پردیسی نہ سمجھنا، یہ میرے آل بیت میں سے ہیں۔ جو جس نے نبی کو مانا آل بیت میں سے، خود سرکار نے فرما دیا، اور نبی کے خاندان نے جس نے قدر نہیں کی وہ خاندان نبوت سے دور کر دیا گیا۔ علامہ جامی کہتے ہیں نا، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، ایرا فلان ابن فلان چیزیں نیست۔ اللہ رسول کی بات کو ماننے والا بن جا، چھوڑ میں فلانے خاندان کا ہوں، میں فلانے خاندان کا ہوں۔ اس راستے میں تو یہ دیکھا ہے کہ نبی کے خاندان کا ہے، جب نبی کو نہیں مانا تو ہم نے نبی کے خاندان سے ہٹا دیا۔ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، ایرا فلان ابن فلان چیزیں نیست، یہ کہنا میں فلانے کا بیٹا ہوں، میں فلانے کا بیٹا ہوں، یہ اس راستے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب ایمان ہے، عمل صالح ہے، تو پھر تو نسب بھی کام آئے گا اور ساری چیزیں۔ ایمان اور عمل صالح نہیں تو اونچا نسب بھی کام نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق۔ وہ جب کنعان کو، اپنے بیٹے کو موجوں کی زد میں دیکھا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ نے کہا تھا آپ کی اہل کو بچاؤں گا،
انہوں نے سمجھا تھا اہل سے مراد یہاں خونی رشتہ ہے. ان نبنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اے میرے رب میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ ہے کہ میری اہل کو آپ بچائیں گے تو میرا بیٹا جا رہا ہے. اللہ پاک کو جلال آ گیا. فرمایا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے میرے نوح پیغمبر اب تو آپ نے اپنے بیٹے کی نجات کے لیے دعا مانگی. اب ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان والا نہیں. لیس من اہلک ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کے اہل سے ہم اس کو نکال رہے ہیں. کیوں نکالا؟ انہو عمل غیر صالح اس کا ایمان و عمل صحیح نہیں. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اے میرے جلیل القدر پیغمبر میں اب منع کر رہا ہوں اپنے کافر بیٹے کی نجات کی دعا نہ کرنا. میرے منع کے باوجود پھر اگر آپ نے اپنے بیٹے کی دعا کر لی تو میں ناراض ہو جاؤں گا. دیکھ پیغمبر کو اتنی سخت بات کہہ دی گئی. انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اب تو عذر ہے کہ آپ سمجھے نہیں تھے. اہل کا مطلب آپ سمجھے نہیں تھے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم آپ کو علم نہیں تھا. اب ہم نے بتا دیا ہے. انی اعظک اب بتا دیا ہے کہ وہ آپ کی اہل نہیں ہے. آپ پر ایمان نہیں لایا. اہل وہ ہیں وہ 80-84 وہ آپ نے اپنے ساتھ بٹھانے ہیں جنہوں نے آپ پر ایمان لایا ہے. اور دوسرے 3 بیٹے یافس حام سافس سام اس کو بٹا لے ساتھ. انہوں نے ایمان لایا ہے. اس نے ایمان نہیں لایا آپ کی اہل میں سے نہیں ہے. فلا تسألنی ما لیس لک انی اعظک اب بتا دیا ہے. بتانے کے بعد دوبارہ آپ نے اس کافر بیٹے کے لیے دعا نہ کرنا ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے دوستو تقوی کی بات کر رہا ہوں. کفر و شرک سے بچنا اوامر کو بجا لانا نواہی سے بچنا اور اللہ رسول آباد ہو. اس میں نیکی ہے عمل صالح ہے کام آئے گا. اسی سے نجات ہوگی. جب اپنے پاس کچھ ہوگا تو پھر سفارش بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی کچھ اور چیزیں بھی کام. جب ایمان و عمل صالح ایمان ہی نہیں تو آگے کوئی چیز مرتب نہیں ہو سکتی. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا کہ سب سے بڑا تقوی اس شخص کو حاصل ہے کہ جس کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. اس میں میرے سمیت ہر کسی نے غور کرنا ہے کہ جس کی زبان سے کسی کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ جی سب اس کی زبان سے محفوظ ہیں. اب اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ دنیاوی نقطہ نظر سے کسی کو تکلیف نہیں دینی تانا نہیں دینا. یوں رہی بات واضح نصیحت کرنی معروفات کو بتانا اور منہی گناہوں سے منکرات سے ساتھیوں کو منع کرنا بھائی یہ گناہ ہے. اس سے اگر ان کا دل دکھے بھی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسلام کی تبلیغ تو کرنی ہے. آپ کی ولادت پر جنہوں نے گھی کے چراغ جلائے تھے جب آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہا تو وہ ناراض ہو گئے. ان کے دل دکھے تھے نا. صادق اور امین کہنے والے آپ کی ولادت پر گھی کے چراغ جلانے والے جب انہیں توحید کی بات سنائی گئی تو ناراض ہو گئے. معلوم ہوا ان کو دکھ ہوا نا. ان کی نظریات کے خلاف بات ہوئی. یہ مراد نہیں ہے. تبلیغ تو کرنی ہے منکرات سے تو روکنا ہے اوامر کا بتانا ہے. اس سے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے. یہ پیغمبرانہ سنت پر عمل کر رہا ہے. ہاں اس نے مجھے چائے کی پیالی صحیح نہیں دی تھی میں بھی جب آئے گا تو اس کو بھی یوں سیٹ کروں گا. اس نے مجھے یوں جملہ کہا تھا میں بھی کہہ کے رہوں گا. اس طرح نہیں کرنا ہے. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کا یہ مطلب ہے. تو بات یہ ہے دوستو یہ سب گھڑیاں چل رہی ہیں جو اب شعبان آگے رمضان یہ سب مبارک گھڑیاں ہیں. یہ مبارک گھڑیاں انسان کے اندر تبدیلی کی دعوت دیتی ہیں. توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے. جو کچھ نیکیوں کی عادت نہیں ہے ان مبارک گھڑیوں میں ان نیکیوں کی عادت کرنی چاہیے کہ اس میں ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور ماحول سے اثر ہوتا ہے.
اور مہینے میں 40 دنوں میں تبدیل ماہیت ہوتی ہے. تبدیل ماہیت، حقیقت بدلتی ہے. مہینے اور 40 دن. مہینہ اللہ کی طرف سے اٹل ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اے موسیٰ، چلے کے لیے مہینہ تو ضروری ہے، لیکن اگر 10 دن اور ہو جائیں تو اور اچھی بات ہے. جیسے بعض رات نے لکھا ہے نا، شعبان میں 15 شعبان سے پہلے 6 روزے رکھنا آمد رمضان کا استقبال ہے. اور شوال میں رمضان رخصت ہوا، شوال میں 6 روزے رکھنا مہمان کو رخصت کرنے کا اعزاز ہے. تو یہ خود 40 ہو جاتے ہیں. یہ مبارک گھڑیاں دوستو آ رہی ہیں، اور ان میں ایک ماحول انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور ماحول سے ہی انسان بنتا ہے. صحابہ کندن بنے، جو خود نہ تھے راہ پر وہ عالم کے ہادی بن گئے. ان کو بہت اونچے عظیم محسن اعظم کی صحبت نصیب ہوئی تھی. پھر انہیں لقب بھی صحابی کا ملا. تو نیک ماحول کی، نیک بندوں کی جو صحبت ہے وہ انسان میں انقلاب ماہیت کا سبب بنتی ہے. ماہیت بدلتی ہے. جو ایک گند بنا ہوا ہے نا، یہ دور ہوتا ہے تقوی کے ساتھ. اور تقوی ملتا ہے ریاضت سے. ریاضت کس چیز کا نام ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کا، نیکیوں کو بجا لانے کا، گناہوں کو چھوڑنے کا. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص آیت الکرسی کا پابند ہے، خصوصاً ہر فرض نماز کے بعد، بھلے جلدی پڑھ لے، تھوڑی دیر میں پڑھ لے، چلتے چلتے پڑھ لے، فرمایا جنت میں داخلے کے لیے صرف موت اس کے لیے آڑے ہے. اب دیکھو انعام. ایک ایت ہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے، بعض دفعہ صحابہ سے سوال کرتے تھے، بتاؤ قرآن مجید کی عظیم ایت کون سی ہے؟ عظیم ایت. تو صحابہ بتاتے جی آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس پر امام بخاری نے بڑی باتیں کی کہ استاد شاگردوں سے سبق سن بھی سکتا ہے. یہاں سنا گیا ہے نا. ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ شجرہ طیبہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، شجرہ طیبہ، پاکیزہ درخت، پاکیزہ درخت کون سا درخت مراد ہے؟ تو بہرحال عبداللہ ابن عمر بعد میں کہتے ہیں اپنے ابو کو کہ ابو جی مجھے درخت پتہ تھا، میں بولا اس لیے نہیں کہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، جب یہ نہیں بولے تو یہاں ادب یہی ہے کہ نہ بولنا چاہیے. ادب کا ہی یہاں ادب یہی ہے، بڑے بڑے ساتھی بیٹھے ہیں چپ کر کے، تو میں بھی بیٹھا رہا. لیکن مجھے شجرہ طیبہ پتہ تھا کہ کھجور کے درخت کو قرآن نے کہا ہے. کھجور کی درخت کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں، پھل بڑا اونچا ہوتا ہے، اور پورا سال پھل کھایا جاتا ہے بغیر فریج فریزر کے. حضرت عمر نے کہا، بیٹے اگر تم اس سوال کا جواب دے دیتے، اس کا تماشا دیکھا ہے، یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے، سب سے آخر میں آ کے اور کیسے آگے آتا جاتا ہے. آپ کو اتنا نہیں پتا، جب دیر سے آتے ہو تو پیچھے بیٹھا کرو. اب ان ساتھیوں کو آپ نے تکلیف دی ہے، وہ اب جس حالت میں بیٹھے تھے اس سے ان کو تکلیف ہوئی، یوں سکڑنے لگ گئے. جلدی آنا چاہیے نا. بھاگ بھاگ کے اخبار بیچ کے سب سے پہلے اذان ہوتی ہے، جلدی آنا چاہیے. پچھلے جمعے کو بتایا ساتھیوں کو پھلانگنا نہیں چاہیے. بہت سخت وعید ہے. جمعے کی فضیلت سے بندہ معروم ہو جاتا ہے، اور آواز ہماری دور تک جاتی ہے، پیچھے بیٹھے. جمعے کے آداب بھی آج کل کے مسلمان کو نہیں پتا تو کیا پتا. مولوی صاحب تو 2 منٹ تقریر لیٹ کر لے تو بڑے جناب وہ آ جاتے، جی نماز پابندی پر نہیں ہوئی، تو بڑا پابندی پر آیا ہے. اذان 12:15 بجے ہوئی، خود بابو تو 1:15 بجے آیا ہے، اپنی پابندی کا تو پتہ نہیں ہے. جمعے کے آداب اور اس کا تو پتہ نہیں کہ اذان کے بعد سب کچھ حرام ہو جاتا ہے، اور مسجد کی طرف دوڑ لگا کے فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. قرآن کہتا ہے جب اذان کی آواز، اذان اول کی آواز جمعے کی آئی، دوڑ کے مسجد کی طرف آؤ. تو خود تو بابو تو 1 بجے 1:15 بجے آئے، اور مولوی صاحب کی 1 منٹ اور 2 منٹ اگر بیان لیٹ ہو گیا تو وہ جی اذان نماز ٹائم پر نہیں ہوئی، تو بڑا ٹائم پر آیا. اور اگر مولوی نے 2 منٹ لیٹ بھی کر دیے تو تمہارے ہی فائدے کے لیے کیے ہیں. اس کو تو پتہ ہے یہ باتیں، اور اللہ کی توفیق جو ہے وہ عمل بھی ہو رہا ہے. دین کی باتیں جو ہو رہی تمہارے لیے ہو رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ.
ان مبارک مقام پر جو آئے ہو ان مبارک گھڑیوں کو کام میں لاؤ، کچھ نیکی کی کوئی قرآن حدیث کی بات لے کے جاؤ، پھر اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق دیتا ہے۔ تو شجرہ طیبہ، حضرت عمر نے کہا بیٹے اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیتے تو مجھے سرخ اونٹوں کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دیا ہے۔ آپ نے پوچھا عظیم آیت کون سی ہے؟ صحابہ نے بتایا دی آیت الکرسی۔ فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پابندی سے پڑھتا ہے دخول جنت کے لیے رکاوٹ صرف اس کی موت ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عادت کی بات ہے، شروع میں کچھ یاد رکھنا پڑے گا، پھر آٹومیٹک نظام چلے گا، اور جیسے نماز پڑھیں گے تو آیت الکرسی زبان پر آ جائے گی۔ فرمایا یہ عظیم آیت ہے اور اس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب آیت الکرسی پڑھے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور یہ جان کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے اوپر آپ نے طالب علم تھے، طالب علم اصحاب صفہ کے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بیت المال کی گندم آئی ہوئی ہے، ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی، سنبھالی نہیں ہے، وہ باہر سین میں ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے رات کو چوکیداری دینی ہے۔ اب میں ان دماغوں کو تھوڑا سا جگانا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ طالب علموں سے بندہ کام لیتے ہیں، طالب علموں سے کام لیتے ہیں، طالب علموں سے کام لیتے ہیں، اور انگریز کی پیداوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ سے کام لیا۔ اب دیکھ طالب علموں کو مجاہد بنایا جاتا ہے، ادب و احترام سکھایا جاتا ہے، اور ان سے کام لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ سے۔ کبھی بابو جی اسلام پڑھنا بھی چاہیے نا، سیرت کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، پھر انوارات اور حقائق معرفت کھلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کیے اور کن سے کام لیے ہیں۔ مسجد مدرسے کی خدمت طالب علم کرتے ہیں، وہ تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ آپ پیسوں کی شکل میں کرتے ہیں، وہ جان کی شکل میں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسجد کی صفائی ستھرائی چراغ وغیرہ کا انتظام کرتا ہے تم گواہ ہو جاؤ کہ وہ شخص اللہ کو بہت پسند ہے اور ایمان والا ہے۔ تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ ایمان والا ہے جو مسجد کا خیال اور خدمت کرتا ہے۔ بہرحال مفتی کو فتویٰ دینا چاہیے، آج کل ہر کوئی مفتی ہے، جی ہر کوئی مفتی ہے، جو مزاج کے خلاف نظر آیا فتویٰ لگ گیا، بھلے اپنے کو یہ بھی نہیں پتا کہ الحمدو کی دال پر جو پیش ہے یہ کیوں ہے۔ اس مسلم کو یہ بھی نہیں پتا کہ الحمدو کی دال پر جو پیش ہے یہ کیوں ہے، یہ بھی نہیں پتا، اور فتویٰ مولوی کے اوپر بھی لگ جاتا ہے اور بڑے بڑے لیڈروں پر بھی لگ جاتا ہے۔ بیت المال کی گندم آئی، اصحاب صفہ کے طالب علم ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رات کو بیت المال کی گندم کا پہرا دینا ہے تاکہ کوئی آئے نہیں، بغیر تقسیم کے کوئی توڑے نہ بھر کے لے جائے، ہم خود جب فارغ ہوں گے پھر تقسیم کریں گے۔ ابو ہریرہ نے پہرا دیا، جاگتے رہے۔ یہ آج کل کے چوکیدار نہیں تھے جی، جو ڈپٹی کما حقہ نہیں کرتے اور تنخواہ کما حقہ لیتے ہیں، رات کو جاگنے کی پہرہ داری ہوتی ہے تو یہ سوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی روزی حلال کر کے کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اصل بات یہ ہے۔ جاگتے رہے، ایک بندہ آیا، پکڑ لیا اس کو، وہ معافی مانگنے لگ گیا۔ المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے اور چور معافی مانگنے میں بڑا تیز ہوتا ہے، اس کو بڑے الفاظ بھی آتے ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا چلو کل نہ آنا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح حضرت کو بتا دیا، حضرت رات کو ایک چور آیا تھا، گندم ڈالنے لگا، میں نے پکڑ لیا، اس نے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے کہا چلو، وہ تو خود رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ دوسرے دن پھر آ گیا وہ، انہوں نے پھر پکڑ لیا، انہوں نے کہا آج تو سو گیا ہوگا، انہوں نے نہیں پتا کہ یہ کن کا چوکیدار ہے، یہ جنہوں نے چوکیدار لگایا سمجھ کے لگایا، یہ سونے والا نہیں ہے، پکڑ لیا۔ پھر وہ حد سے زیادہ اور معافیاں مانگنے لگا، پھر چھوڑ دیا، کہا اب آئے تو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہتا ہے نہیں آؤں گا، قسم قسم قسم، یہ کرتے کرتے تیسرے دن پھر آ گیا، پکڑا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ دوست جو مرضی کرو، اب نہیں چھوڑوں گا۔ بہت اس نے ہر طریقہ اختیار کیا، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا چلو ایک سبق بتا کے جاتا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے چھوڑ دو۔ کہا چلو بتاؤ۔ کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو میں آ ہی نہیں سکتا ہوں۔
آیت الکرسی پڑھ کے اپنے مال پر، جان پر وغیرہ گھر پر دم کر دیا کرو، میں آ ہی نہیں سکوں گا، تمہیں پکڑنے کی تکلیف ہی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس وقت یہ آیت نئی نئی نازل ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے واقعہ بیان کیا اور اس کو چھوڑ دیا وعدے کے مطابق، کہ اس نے ایک سبق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو شیطان، لیکن بات تمہیں ٹھیک بتا گیا ہے۔ بعض دفعہ شیطان بات جب ڈر جاتا ہے، شیطان جب ڈر جاتا ہے تو بات ٹھیک بتا جاتا ہے، اور جب تک ہم اس سے ڈرتے ہیں تو پھر اپنے قابو میں لیتا ہے۔ قرآن تو اعلان کرتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ شیطان کا بس میرے ماننے والوں پہ نہیں چلے گا، جنہوں نے اللہ رسول پر ایمان لایا، بھروسہ کیا، شیطان کا بس ایمان والوں پہ نہیں چلے گا۔ جیسے چلے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے وہ بھاگ جائے گا، آیت الکرسی پڑھیں گے وہ بھاگ جائے گا، بس نہیں چلے گا۔ ہاں بس ان پر چلے گا جو اس کو اپنا بناتے ہیں۔ تو بات یہ ہے آیت الکرسی جان کی حفاظت، رات کو ہر روز پڑھ کے نیت کر لینی چاہیے اپنے مال اور اپنی یہ۔ اور آپ جہاں ہیں، آپ کا گودام، آپ کی فیکٹری کراچی میں ہے، آپ رات کو یہاں آیت الکرسی پڑھ کے اس نیت کے ساتھ بھی پھونک دے، یوں وہ وہاں بھی اللہ کی طرف سے فرشتے حفاظت پر مقرر ہو جائیں گے۔ اور آیت الکرسی ایمان کی بھی حفاظت ہے۔ جب آپ اس کو پابندی سے پڑھتے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، اس میں توحید باری تعالیٰ بہت اعلیٰ درجے میں آیت الکرسی کے اندر بیان ہوئی ہے کہ آپ کا معبود وہ ہے جو ذرہ برابر اس کو اونگ تک نہیں آتی، جب چاہو اس کو پکارو، جب چاہو اس کو بلاؤ، وہ ہر وقت آپ کی دعا و پکار کو سننے کے لیے تیار ہے۔ تو بات یہ دوستو، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اور کتنے مختصر سے یہ آیات ہیں یا وظائف ہیں، اور انعامات دیکھیں کتنے عظیم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، یہ مطلب ہے نبی کے دین کی آسانی کی، دین کی فضیلت کی۔ دین کی آسانی یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو اللہ غفور الرحیم ہے، زکوٰۃ نہ دو اللہ مہربان ہے، حج فرض ہے نہ کرو اللہ نہ۔ جو مہربانیاں ہیں وہ یوں ہیں کہ آپ ایک پر، جیسے کہ معراج کے سفر پر سورہ بقرہ کی آخری آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون۔ بعض رات نے پورا آخری رکوع لکھ دیا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، 3 آیتیں ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کائنات کو بنانے سے 2000 سال پہلے میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے عرش کے اوپر یہ آیات لکھی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اس میں خزانے بتائے گئے ہیں۔ فرمایا جو مانگے گا اس کو عطا کر دیے جائیں گے، اور فرمایا کہ جو شخص رات کو عشاء کی نماز کے بعد آمن الرسول والی 2 آیتیں یا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے 3 آیتیں پڑھتا ہے، 3 آیتیں پڑھتا ہے، فرمایا ساری رات اس کو قیام اللیل کا ثواب ملے گا، رواہ الترمذی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ صبح کی نماز میں پڑھی تو ساری دن کی حفاظت ہوگی، اور رات کو جب سوتے وقت پڑھی تو ساری رات حفاظت کریں گے۔ یہ آیات اتنی عظیم، اب کیا مختصر سی بات ہے، یہ ہے دین کی آسانی، کہ کام تھوڑا سا انعام بہت بڑا، یہ دین رحمت ہے۔ سورہ حشر کی آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، 3 آیتیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، بار بار پڑھ رہا ہوں، یہ روٹین سے ہٹ کے ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ ایک دفعہ پڑھ کے پھر یہ اگلی آیتیں تینوں ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ فرمایا رات کو جب یہ پڑھے گا هو اللہ الذی سے آخر تک، 70,000 فرشتے اس پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور ویسے بھی اکثر لوگوں کو تو یہ یاد ہی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد جب یہ پڑھے گا کوئی شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر یہ آیتیں صبح کی نماز کے بعد پڑھے گا تو 70,000 فرشتے پورا دن اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ فضیلت، اس سے آگے ایک اور عظیم فضیلت ہے،
فرمایا جو ان آیات کا پابند ہے صبح شام پڑھنے، کبھی رہ بھی جائے تو اللہ بادشاہ معاف کرنے والا ہے، وہ سمجھتا ہے انسان کمزور ہے، نسیان اس میں ہے، لیکن پابند ہے، وہ دن کو یاد آ گیا پڑھ لی ہے۔ جو شخص ان آیات کے پڑھنے کا معمول رکھتا ہے جب مرے گا تو اس کو شہادت کا مقام نصیب ہوگا، اور شہید کا مقام بہت اونچا ہے، شہید سب سے اونچا ہے، وہ دنیا سے بھی ہر وقت دعائیں لے رہا ہے اور آخرت میں بھی اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی سوال و جواب نہیں ہے، اور مردہ تک کہنا گناہ ہے شہید کو، یہ اخروی شہید ہے اور اتنا اونچا اس کو مقام ملا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے۔ شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، بدعت نہیں کرنا، اوامر کو بجا لانا، نہی سے منکرات سے بچنا، اور ہر وقت اللہ آباد ہو اس کی عادت ڈالنی، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی۔ اور انعام کیا ہے؟ فرمایا من یتق اللہ یرزق من حیث لا یحتسب، جس نے حقیقی تقوی اختیار کیا رزق یوں عطا کریں گے اسے وام و گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے مقام۔ اور جس کے مسائل پھنسی ہوئے ہوں، فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، مسائل میں الجھے ہوئے شخص نے جس نے تقوی اختیار کیا، ہم اس کو اپنے مسائل میں اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی، نکال دیں گے تقوی کی برکت سے، یجعل لہ من امرہ یسرا۔ اور آگے فرمایا کہ آئندہ کاموں میں بھی ہم اس کے لیے آسانی کا معاملہ کریں گے۔ تقوی اختیار کرنا، میں نے بتایا نا کہ یہ آیت پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، شیطان تو گیا بھاگ گیا، لیکن ایک اور ہمارا دشمن ہے، اس کو بھگانا بڑا مشکل ہے، وہ اعوذ باللہ سے بھی نہیں بھاگتا، آیت الکرسی بھی نہیں بھاگتا، وہ ریاضت سے دبتا ہے، بھاگتا پھر بھی نہیں ہے، اور وہ ہے یہ نفس امارہ، یہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس کا تعارف کرا گئے، فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا ہوں کہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، نہیں، ہر وقت میں اپنے نفس کی سرکشی سے ڈرتا رہتا ہوں، اور ہر وقت اپنے رب سے اس کی رحمت کا طلبگار رہتا ہوں کہ میرے رب مجھے اپنے نفس کی سرکشیوں سے بچا کے رکھنا، یہ ہر وقت اس سے بچ کے رہنا ہے۔ وہ شیطان تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بھاگ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی غیر محرم لڑکی آئی تو اس کو پھر یہ نفس کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کی نعمت ہی ہے نا، دیکھنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کو۔ شیطان نے تو وہ پڑھایا ہوا تھا، وہ رخصت ہوا، لیکن اس کا شاگرد جو مکمل تربیت یافتہ ہے، یہ نفس، یہ اس کو کیسے ہیلے بتا رہا ہے۔ اور بعض دفعہ چوری کرنے گیا، حالات سارے موافق نظر آئے، چوکیدار بھی آج کل کا سویا ہوا تھا، کیونکہ سب لوگوں کی لاکھ روپے تنخواہ، 1.5 لاکھ روپے تنخواہ، 50,000 روپے کی تنخواہ، اور جس نے پیسوں کی، وہ بینک بیلنس کی، جس نے عمارت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس کی 12,000 بہت ہے نا، اوور ٹائم لگائے گا تو 15,000 دے دیں گے۔ جب اس کی تنخواہ اس طرح ہوگی تو حفاظت بھی ایسی ہوگی بابو جی۔ جب یہ گیا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، سب کی اتنی اونچی اونچی تنخواہ، اور جس نے محافظ ہونا ہے اس کا یہ حالت ہے، اور ان کو کھانا بھی صحیح نہیں دیتے۔ میں دیکھتا رہتا ہوں، وہ جب پانی بھرنے کے لیے مسجد کے کولر سے آتے ہیں، اتنی کمزور حالت میں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی مشکل وقت آ جائے گا، جس کو چلنا نہیں آتا وہ آگے سے مقابلہ کیا کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانوں کو کہتے تھے قمیضیں اتار دو، قمیضیں اتار دو، جہاد کوئی خالہ جی کے گھر جا کے دعوت نہیں کھانی، وہاں تلواروں کے ساتھ تلواریں ٹکراتی ہیں، خنجروں کے ساتھ خنجر ٹکراتے ہیں، قمیضیں اتار دو۔ جب قمیضیں اتارتے تو کہتے یوں ذرا مجھے مشق کر کے دکھاؤ، اور پھر تھاپڑا لگا کے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے
تم اس طرف چلے جاؤ، تم مجاہد کے لیے تیار ہو۔ محافظ ایسا ہونا چاہیے۔ دنیا محافظ رکھتی ہے جو ریٹائر ہو جاتا ہے، اور انہوں نے ریٹائر کیوں کیا تھا؟ وہ ریٹائر اس لیے کیا تھا کہ اب کوئی کما حق کہو کام کا نہیں رہا، گھر جائے اللہ اللہ کرے، بہرحال تو آپ ان کا حق صحیح ادا کریں، یہ ایک میری دعوت ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ حفاظت کے طور پر کیا بات ہو رہی تھی؟ نفس امارہ، نفس امارہ مجاہدے سے جاتا ہے۔ جی بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپسی تشریف لائے تو رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر فرمایا۔ رجانا من الجہاد، غزوہ تبوک کے جہاد کو جہاد اصغر کہا کہ اس سے ہم واپس آئے، وہ تلواروں والا جہاد تھا۔ جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہیں ہم، یعنی نفس کے خلاف جہاد۔ تو یہ نفس وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے جو بات کر رہا تھا، اور وہ جب دیکھا تو حالات سارے موافق ہیں، تالا توڑا، دروازے میں گئے، سب کچھ نکال لیا، کسی نے ان کو پکڑا ہی نہیں۔ تو یہ بدبخت کیا کہنے لگے کہ اللہ کی بڑی مدد ہوئی، اللہ کی بڑی مدد ہوئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے دوستو، یہ نفس امارہ غلط آپ کو سکھا رہا ہے۔ جس چیز کو دیکھنے کی اجازت ہے اس کو دیکھنا جائز ہے، اور جس سے منع کیا گیا وہ منع ہے۔ اور ہر چیز کو قرآن مجید نے دوستو ہر چیز کو تابع کر دیا۔ نماز اقیم الصلاۃ صیغہ امر ہے، آپ دیکھ لیں، عورت تابع ہے، لیکن جہاں حیا کی بات آئی فرمایا ایھا النبی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم۔ اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو پست رکھو، شرم و حیا کی بدولت اپنی نگاہوں کو پست رکھو، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ یہ مردوں کو حکم ہوا اور اسی پر گزارا نہیں کیا، ورنہ آج کل کی آزاد نسوانیت تو یہ کہہ دیتی کہ نظروں کی حفاظت تو مردوں کو حکم ہے، عورتوں کو تو حکم ہی نہیں ہے۔ قرآن تو نظام فطرت ہے نا۔ فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ اے ایمان والی عورتوں جب باہر نکلو مجبوراً، گھر سے باہر نکلو ایک تو پردہ کر کے نکلو، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ تمہاری عفت کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعہ کو کریں گے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔